اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ نحل آیت نمبر 70، ایک آیت پڑھنے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 70، واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمور لکی لا یعلم بعد علم شیئا ان اللہ علیم قدیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین۔ تو آیت نمبر 70 جو ہے اس میں امپورٹنٹ جو ہے بات کہ ارذل العمر والی، جس کے لیے کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مطلب بتائی کہ اس کے لیے دعا پڑھا کرو کہ اللہ ہم کو یعنی یہ نکمی عمر ہوتی ہے نا، بڑھاپے کی جو عمر ہوتی ہے وہ نکمی عمر ہوتی ہے، اس لیے کہ اس میں بندہ کچھ کر نہیں سکتا، اور اگر اس کی تکلیف ہو، یادداشت بھول جائے یا کچھ، تو وہ تمام جو بھی ہے وہ مطلب جیسے ایک طرح سے وہ سب کے لیے بوجھ ہو جاتا ہے نا پھر، تو اسی لیے ہم کو ایسی عمر سے پناہ طلب کرنی چاہیے۔ اور ابھی یہ جو آیت ہے وہ اس عمر کی بھی ہے، واللہ خلقکم، اور اللہ ہی ہے جس نے تمہیں بنایا، تمہیں کریٹ کیا، یعنی کہ تمہاری تخلیق کی، وہ اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ ثم یتوفاکم، اس کے بعد وہ تمہاری روح کو قبض کر لے گا، واپس لے لے گا۔ وفا یعنی واپس لینا ہے، وفات وہی ہے، اسی لیے کہ جب روح واپس لے لی جاتی ہے نا، تو ثم یتوفاکم، اس کے بعد وہ تمہاری روح جو ہے وہ واپس لے لے گا، جس کی وجہ سے موت ہو جاتی ہے۔ وَمِنْكُمْ، اور تم میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں، مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْأُمُورِ، اور تم میں سے کچھ وہ ہے، وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ، جس کو مطلب لوٹا دیا جاتا ہے، یورد لوٹا دیا جاتا ہے، الی ارذل العمور، کہ وہ جو بہت ہی کمزوری کی عمر ہے، بہت ہی انسان کے سارے اس کے مطلب جسم کے سارے جو بھی اعضاء ہے وہ سب ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور وہ کمزور ہو جاتا ہے، اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے، وہ اپنی یادداشت کھو بیٹھتا ہے، اور کتنا بھی پڑھا لکھا انسان ہو، پتہ چلتا ہے اس عمر میں آ کے وہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ تو سوچو یہ یعنی جو بھی یہ عمر مطلب ہے کمزوری کی، اس میں انسان جو ہے وہ ویسا بن جاتا ہے جیسے کہ بچہ بن گیا وہ۔ تو اسی لیے ہم کو یہ دعا جو ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من ان ارد الی ارذل الامور واعوذ بک من فتنۃ الدنیا وعذاب القبر، آمین۔ ہم کو یہ دعا کرنے کا ہمیشہ چاہیے کہ ہم کو اللہ یہ نکمی عمر سے بچائے، کیونکہ یہ وہی ہے کہ جس میں بندہ یا تو ویجیٹیبل بن جاتا ہے یا پھر مطلب وہی ہوتا ہے کہ اس کی یادداشت بھی نہیں ہے، وہ پہچانتا بھی نہیں کسی کو۔ تو وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُورِ، تو کچھ تم میں سے وہ ہیں جن کو اللہ پاک بڑھاپے کی بہت ہی کمزور عمر تک بھی پہنچا دیتا ہے، لِكَيْ، تاکہ یعنی کہ پھر اس لیے لا یعلم بعد علم شیئا، کہ وہ جو بھی اس کا علم تھا یا جو بھی وہ جانتا تھا تو وہ بن جائے ایسا کہ جیسے کہ کچھ بھی نہیں جانتا۔ لِكَيْ لا یعلم، نہیں جانتا وہ کچھ بھی، علم شیئا، یعنی جو بھی علم اس کے پاس تھا
اب اس میں سے وہ کچھ بھی نہیں جانتا، یعنی کہ جیسے کہ اس نے کوئی چیز کبھی پڑھا ہی نہیں تھا. ان اللہ، یقیناً اللہ ہے، علیم قدیر، سب کچھ جاننے والا. یعنی انسان چاہے کتنا بھی جاننے والا ہو، اس کی عمر اگر بہت بڑی ہوگی تو پھر وہ بڑھاپے کی ایک دم کمزور عمر میں آ کے وہ سب کچھ بھول جائے گا. لیکن اللہ ہے جو سب کچھ جانتا ہے، اس کے پاس تمام علم ہے. اور قدیر، قدیر مطلب پاور، جو قدرت اپنا رکھے، ہر شے پہ قادر ہے، یعنی پورا پاورفل ہے. وہ انسان تو فیبل ہو جاتا ہے نا، بہت ہی ایک دم کمزور، لیکن اللہ تو اپنا پورا قدرت کے ساتھ بہت پاورفل ہے. اللہ نے اس چیز کو بتانے کے لیے ہم کو یہ آیت میں یہ بات بولی ہے. It is Allah who creates you and takes your souls at death. And of you there are some who are sent back to a feeble age so that they know nothing after having known much. For Allah is all-knowing, all-powerful. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اس کی دو نوٹس ہے، یعنی 2100 and 2101، یعنی 2100 2101 دو نوٹس ہیں. تو یہ ہے 2100. Besides the mystery and beauty of the many processes going on in the working of Allah's creation، یعنی اللہ کی جو تخلیق ہے اس کے اندر بڑے عجوبے، بڑے مطلب خفیہ بھی چیزیں ایسی ہے اور خوبصورتی بھی بھرپور ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے اللہ کی تخلیق میں چل رہی ہیں، ہوتی جا رہی ہیں، اللہ کرتا جا رہا ہے. There is the wonderful life of man himself on this earth. اور انسان کی اپنی خود کی ایک زندگی ہے جو اس زمین کے اوپر ہے، وہ بھی ایک بہت ہی عجوبہ ہے. How he is created as a child، کہ جب وہ چھوٹا تھا، بچہ تھا، تو اس کے بچے کی تخلیق اللہ نے کیا تھا. How he grows in intelligence and knowledge، اور پھر وہ بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے، اس کو تمام ذہانت اور اس کا علم سب بڑھتا جاتا ہے. And how his soul is taken back، اور پھر کیسے اس کی وفات ہوتی ہے، اس کی روح قبض کر دی جاتی ہے، لے لی جاتی ہے واپس. And his body suffers dissolution، اور اس کا باڈی جو ہے وہ ہے جو ختم ہو رہا ہے. In some cases he lives so long، پر کچھ کیسز ایسے ہیں جن کی زندگی بہت لمبی ہے. That he falls into a feeble old age like a second childhood، کہ وہ اب اتنا بوڑھا ہو گیا کہ بالکل ایسا کہ جیسے کہ بچے کی طرح. He forgets what he learnt، جو بھی اس نے سیکھا تھا، جو بھی وہ جانتا تھا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا بہت مطلب عالم فاضل تھا، بہت نالجبل تھا، اس کے باوجود بھی ارذل العمر جو ہوتی ہے اس میں وہ بہت کچھ سب یا تو بھول جاتا ہے یا پورا ہی بھول جاتا ہے. اینڈ سیمز آلموسٹ ٹو گو بیک ان ٹائم، اور وہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ وہ مطلب اب پیچھے مطلب چلا گیا ہے وقت کے، یعنی مطلب وہ جو کچھ بھی وہ جانتا تھا وہ ایسا ہو گیا جیسے وہ بچہ اگر تھا تو اس کو کچھ نہیں آتا تھا تو سمجھو کہ وہ وہی بن گیا ہے. Is not all this wonderful؟ Of course it is wonderful. بہت ہی مطلب یہ سب ایک دم مطلب اس میں تو بہت ہی عجوبہ ہے نا. And evidence of the knowledge and power of Allah، اور کیا اس میں ہم کو ثبوت نہیں ملتا کہ اللہ کا ہی علم اور اللہ کا ہی پاور ہے، اس کے اندر کبھی کوئی کمی نہیں آتی. پھر دوسری جو نوٹس ہے 2101، our attention having been called to the remarkable transformations in life and nature، اور ہمارا اب دھیان اس طرف دلایا جا رہا ہے کہ کیسے تبدیلیاں جو آتی زندگی کے اندر، نیچر کے اندر، by which the knowledge and power of Allah work out His beneficent plan for His creatures.
کہ اللہ ہی ہے جس کا علم اور اسی کی قدرت، وہی ہے جو اللہ اپنے مخلوق کے لیے اس کے اندر جو بھی ان کے مطلب فائدے کے لیے ہے وہی پلان ارادہ کرتا ہے وہ. We are reminded that man at best is but a feeble creature. اب سوچو ہم نے اس سے پہلے کون سی آیت پڑھی تھی؟ مدھ مکھی کی، جس میں اللہ نے کہا تھا کہ یہ بہت ہی کمزور کریچر ہے، بہت ویک ہے. لیکن اب یہاں اللہ بتا رہا ہے کہ وہ انسان جو سب سے بیسٹ مخلوق ہے، سوچو کہ وہ کتنا کمزور ہے، وہ کتنا کمزور ہے، فیبل کریچر ہے وہ. بٹ فار دا گریس آف اللہ، لیکن اللہ کا سارا فضل ہی ہے جس کی وجہ سے وہ انسان جو ہے وہ کیا کیا نہیں کرتا، اس کی طاقت، اس کا یہ، اس کو شیر کو بھی قابو میں کر لیتا ہے. اور تو یہ تمام جو ہے یہ سب اللہ کا فضل ہے. We then pass on in the next section to the differences in the gifts which men themselves enjoy, distinguishing them into so many categories. یعنی کہ مطلب اگر اب جو ہم یہاں پر رکوع ختم ہوتا ہے اور ابھی ہم دوسرا رکوع میں جو جائیں گے تو اس کے اندر اللہ جو ہے اس نے طرح طرح کے الگ الگ جو انسان کو گفٹ دیا ہے، جس کو انسان بہت مطلب اس کو انجوائے کرتا ہے، یعنی اس کو اس سے بہت اچھا لگتا ہے، مزہ آتی ہے اس کو، اور وہ اس سے پہچانتا ہے الگ الگ طرح کی، یعنی مطلب جو ڈفرینٹ یعنی کیٹیگریز جو ہوتی ہے کہ یہ چیز یہ اس میں آتی ہے اور یہ فلانی کیٹیگری میں آتی ہے، تو اس طرح سے وہ اس کو پہچانتا. پھر how much greater is the difference between the created things and their creator. کتنا بڑا فرق ہے جو بھی اللہ کی تخلیق کری ہوئی چیز ہے اس میں اور جو خالق ہے ہمارا کریٹر اللہ اس میں. نیچرلی جو بھی چیز کو کریٹ کیا گیا ہے وہ کریٹ کری گئی ہے نا چیز، مگر پھر کریٹر جو ہے وہ تو اس کی شان تو ایک بولتے نا ایک دم ٹاپ کی ہے، اس کو تو تم کہیں پر کہیں کسی سے ملا نہیں سکتے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتے، اور اس کو تم کہیں کسی بھی کوئی انسان سے بھی نہیں ملا سکتے کہ وہ فلانا بہت طاقتور ہے اور وہ جو ہے وہ ایسا ہے اور وہ ویسا ہے. تو تم یہ نہیں سوچ سکتے کہ وہ کریٹڈ ہے کچھ بھی، وہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کو اللہ نے بنایا ہے، اس کی تخلیق کی گئی ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہو، چاہے فرعون جیسا فرعون کیوں نہ ہو، ہے تو وہ ایک تخلیق کی ہوئی چیز، اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے. اس لیے اللہ جو کریٹر ہے اس کو تم نہیں ملا سکتے کسی سے بھی. اب انشاءاللہ تفسیر ابن کثیر میں پڑھتے ہیں.